اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60، 55 سے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ گزشتہ سے پیوستہ پروردگار عالم نے آل ابراہیم کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ انہیں اللہ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی عطا کیا، اور اس ملک عظیم کو الگ سے مینشن بھی کیا، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، اس پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے۔ اب آگے جو اس صفحے پر پہلی آیت ہے وہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی اس سے روگردان ہو گیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ سے بڑھ کر کون سی آگ ہوگی۔ اب اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خدا جسے اقتدار عطا کرتا ہے اس میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ چنانچہ آل ابراہیم کو خدا نے اپنی طرف سے اقتدار عطا کیا،
اب یہ لوگوں پر ہے کہ کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا. جس نے نہیں مانا اس کے نہ ماننے سے ان کے اقتدار پر کوئی حرف نہیں آتا. اسی کی آخرت میں ظاہر ہے کہ بربادی ہو گئی کہ جہنم کی آگ کا وہ مستحق ہو گیا، اور اسی کو سمجھایا گیا کہ دوزخ سے بڑھ کر کون آگ ہو سکتی ہے. ان پرنسپل انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، جیسا کہ سورہ ذاریات کے اندر اعلان ہوا. اور بہت سے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، تو اس سے جو منشاء پروردگار ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہ لوگ اس مقصد کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. رسول کو بھیجا گیا، اور اس وقت اکثریت آج بھی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے ان کی رسالت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. وہ نہ مان کر خود مجرم قرار پائیں گے جو جانتے بوجھتے نہیں مان رہے. یہی معاملہ آل ابراہیم کا بھی ہے، جو بالآخر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بعد میں ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی اس کا مصداق امام زمانہ کی صورت میں موجود ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ کفر کس چیز کا کیا؟ بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا. سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم عنقریب جہنم کی آگ میں جلائیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، ان کی سکن، ان کی جلد، تو بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو دوسری جلد سے. ظاہر ہے کہ جلد یا سکن جو ہے وہ ایک ٹول ہے اذیت پہنچانے کے لیے، پنشمنٹ دینے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ عذاب کو چکھے. لیذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز ہے، زبردست، صاحب اقتدار، شکست ناپذیر اور حکمت والا بھی ہے. اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے اس کے لیے ارشاد ہوا والذین آمنوا، وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کو انجام دیا، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے ان باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں پر، کپلز ان کے پیئرز ہوں گے. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور وہاں پر ان کو داخل کریں گے ہم کہ جہاں پر محفوظ سائے ہوں گے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً حکم دیتا ہے تم کو، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو. اب ظاہر ہے کہ امانت کا مصداق وہ مال بھی ہے جو کبھی مالک حفاظت کے لیے دوسروں کے پاس رکھا دیتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو کسی معاہدے، ایگریمنٹ یا ذاتی حق سے کسی دوسرے کے لیے اپنے اوپر عائد ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے اہم تو اللہ کے طرف کے احکام ہیں، وہ اوامر، وہ نواہی، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ جن کی تعمیل ضروری ہے. اس سے عہدہ برا ہونا امانت داری کا بہت اہم جز ہے. اور پھر اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی کی بیعت کروائی ہے تو پھر اس کو بھی انسان پورا کرے. یہ بھی ایک وعدہ اور یہ ایک عہد اور یہ ایک پیکٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. خواہ کے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے ایک نظریہ جو ذہن کے اندر کسی نے بٹھا دیا، چاہے اس کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، مگر اسی کو اب قبول کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان کے ذہن کو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ وہ مختلف افراد کی باتوں کو سن کر صحیح طریقے سے عدل کے مطابق فیصلہ کر سکے اور ظلم نہ کرے. اب اس کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بشارت ان بندوں کے لیے یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو مختلف باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور جو اس میں سے دی بیسٹ یا بہترین ہوتا ہے اس کو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے عدل کی بات کی ہے کہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں یقیناً کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ سمیع بصیرہ، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اب جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی و اولي الامر منکم، اور ان کی جو تم میں حکومت کے حقدار ہیں، فرما روائی کے حقدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھوٹا اگر کوئی دعوی رسالت کر لے تو وہ یہاں پر رسول یا الرسول کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اقتدار پر قبضہ کر لے تو وہ اولی الامر کا مصداق نہیں ہو پائے گا، بلکہ ایک ایسی اطاعت کہ جو ایبسولوٹ اوبیڈینس، ایبسولوٹ اطاعت کہ جس کے اندر کوئی کنڈیشن بھی نہ ہو، یہ اسی کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، وہ تو پروردگار، وہ بے عیب، اور پھر اس کی طرف سے الرسول، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عصمت ہر اعتبار سے مسلم ہے، اور پھر انہی کی طرف سے معین کردہ وہ افراد وہ اولی الامر منکم کہ جن کا اعلان پیغمبر اکرم نے کیا تھا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اولی الامر کی تفسیر کے حوالے سے ایک نظریہ برادران اہل سنت کا ہے، ایک نظریہ شیعوں کا ہے۔ شیعوں کا نظریہ اس کے اندر بہت واضح ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ مطلق اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا کوئی حکم قرآن اور سنت اور پیغمبر اکرم کے منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے نزدیک وہی ائمہ اہل بیت ہیں، وہی 12 امام کہ جن کے اندر پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے اور آخری امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی ارشاد ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہی اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نزاع یا تنازع کے نتیجے میں جب اللہ اور رسول سے پوچھا جائے گا تو ایسا نہیں کہ وہ سائلنٹ رہیں گے بلکہ وہ بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا اور رسول بتائیں گے۔ اگر اسی پر اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر سے کون مراد ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں وہاں پر رہنمائی مل گئی کہ پروردگار عالم نے انہی میں سے اولی الامر مقرر فرمائے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد۔ اور پھر جب ہم پیغمبر اکرم سے رجوع کرتے ہیں تو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم ہاتھ بلند کر کے مولائیت کا اعلان کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا یہ کہنا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جو صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں تفسیروں کے اندر بھی انذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر کے اندر اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ یہ میرے بعد میرا وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہاں پر اطاعت کا لفظ بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بھی مل جاتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو 12 کا عدد بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 کا عدد کسی اور مسلک کے اندر موجود نہیں ہے تو بہرحال یہ جو نظریہ ہے اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے 12 خلفاء کے بھی نام لے لیا، خلفاء کا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے پہلے حضرت علی ہوں گے، تو پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے آخری کا تعارف مہدی کہہ کر کروا دیا، تو پہلی اور آخری کڑی ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور 12 کا عدد ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور کسی اور جگہ یہ عدد کا نہ ہونا، ایک ہی جگہ پر یہ عدد کا ہونا کیس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے نظریے پہ باقی رہنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ خدا کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ان کو حق ہے۔ یہ بھی ایک موقف ہے، صرف اس ایک موقف کو سمجھیے کہ یہ بھی ایک اوپینین ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اوپینین بیس لیس ہو، اس کی بھی کچھ نہ کچھ فاؤنڈیشن ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ دلیل ہے۔ آیت نمبر 60 جو ہے وہ اور زیادہ مسئلے کو حل کرتی ہے، جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا انہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت باطل کے پاس مقدمے لے کر جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے انکار کریں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ہر حاکم اولی الامر ہوتا تو پھر پروردگار عالم کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ پروردگار کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جو بھی حاکم بن گیا ہے تو وہی اولی الامر ہے، لہذا کوئی طاغوت تو ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اگلی آیت میں ہی اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ اگر کوئی
جبرن حکومت کے اوپر اقتدار پر قبضہ کر لے تو پھر وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے. وقد امروا ان یکفروا به، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ پھر وہ اس سے انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں مبتلا کرے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.